إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ جنگ احد کے واقعات اور اس کے اللہ رب العزت کا تبصرہ سن چکے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ رقیق القلب یعنی نرم دل اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اپنے دل میں انبیاء اور رسل چاہت رکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دین کو قبول کر لیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. اور سارے انبیاء میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات منفرد تھی کہ آپ اس بات کے بڑے متمنی تھے کہ لوگ ایماندار بن جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقام پہ آپ کو یہ بات فرمائی کہ جب آپ انتہائی غم زدہ ہو جاتے تو اللہ کہتے لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی آپ دروغے نہیں ہیں کہ آپ نے ضرور انہیں سمجھانا ہے. انما علیک البلاغ، آپ پہ صرف پہنچانا ہے، اور آپ پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کو بدل دے. اور یہاں بھی کچھ لوگوں نے نفاق جب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا اور وہ کفر کی طرف چلے گئے، اور ان کا معاملہ اللہ نے یہاں ظاہر کر دیا تھا. یعنی پہلے منافقوں کے متعلق شک تھا کہ شاید پتہ نہیں کون ہو، لیکن جنگ احد کے معاملات نے ان کو ننگا کر دیا کہ وہ سارے کے سارے الگ ہو گئے، کہ جن کے اندر نفاق تھا وہ صحابہ کرام سے الگ ہو گئے. تو اللہ رب العزت یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کا یہ کرنا آپ کے دل کو غمزدہ نہ کرے. إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر کوئی آدمی نفاق کی زندگی کرتا ہے یا کفر کی طرف جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ حقیقتاً وہ اپنا آپ بگاڑتا ہے. وہ اپنے خلاف ایک فرد جرم بناتا ہے، ایک چارج شیٹ تیار کرتا ہے جو اس کے خلاف ایک دن استعمال ہونی ہے. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو یہ بات غمناک نہ کرے الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ رب العزت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ رہے، یعنی ان کا سارا معاملہ ننگا ہو جائے،
اگر یہ ایسے خود ننگے نہ ہوتے، صرف اللہ نبی کریم کو بتا دیتا تو یہ کہہ سکتے تھے لو جی یہ ہمارے خلاف الزام ہے، ہم تو دل سے مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ معاملے جب بھی کلیش کے، آزمائش کے مسلمانوں پہ آتے ہیں تو اگلی آیت میں اللہ یہ بات فرما رہی ہے کہ میں کیوں کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر خریدتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں ایک حلال ذریعہ کمانے کے لیے ملتا ہے، ہم حلال کو چھوڑ کے جب حرام کی طرف جائیں گے تو یہ ہم نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ نے دن اور رات میں ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو یہ کفر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ یہ بھی ایک کفر ہے، یہ ہم ایمان کے بدلے کفر خرید رہے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ کی نماز پڑھنے سے آپ کے کوئی کاموں میں فرق پڑتا ہے؟ آپ کے معاملات کوئی ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جو اطمینان قلب نمازی کو ادا کرتا ہے اور کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، جو نہیں پڑھتا اس کے نصیب میں وہ اطمینان قلب نہیں ہوتا جو اللہ ایک نماز ادا کرنے والے کے دل کو کرتا ہے۔ اس کے دل میں خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اس کے دل میں یہ آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے فرائض کو ادا کر رہا ہوں، میں دنیا میں یہ رہوں نہ رہوں، میرا رب میرے ساتھ معاملہ غلط نہیں کرے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں، لن یضروا اللہ شیئا، یہ بھی یاد رکھیں اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، اگر میں انہیں مہلت دیتا ہوں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ آج ہم بعض اوقات دل برداشتہ ہوتے ہیں، فلاں بڑا ظالم ہے، فلاں زانی ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈکیت ہے، فلاں قاتل ہے، فلاں زیادتی کرنے والا ایسا ہے، لیکن پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کہتے ہیں میں اسے مہلت دیتا ہوں۔ کیوں مہلت دیتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بھی نہ سمجھے تو لوگ بھی نہ سمجھے کہ یہ مہلت اس کے حق میں بہتر ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، میں یہ چاہتا ہوں اس کے گناہ اور بڑھ جائیں، کہ میں اسے مہلت اس لیے دیتا ہوں کہ یہ اپنا ظلم اور کر لے، جو بدکاری جو غلط کام کرتا ہے اور کر لے، اپنے گناہ کو اور بڑھا لے۔ اور یہ فطر کی بات ہے، جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنی بڑی اس کی سزا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت بعض اوقات نہیں اکثر اوقات جو ظالم آدمی ہوتا ہے، جو برا اور غلط ہوتا ہے، اسے مہلت دیتے ہیں۔ اللہ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم جو اسے مہلت دے رہے ہیں اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بہت دکھ دینے والا عذاب۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه
اللہ رب العزت ہرگز ایمانداروں کو ایسی حالت میں نہیں رہنے دے گا جس حالت میں آج آپ ہیں. یعنی جس طرح شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے لوگ زخمی تھے، اور جو مدینے والوں نے یعنی مدینے میں منافقین نے جو آپ کے ساتھ کیا، یہ سارا کسی انسان کو دل برداشتہ ہونے کے لیے باتیں کافی ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کو کہہ رہے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کی حالات کو ایسا رکھے، بلکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ پاک اور پلید کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں کہ خبیث آپ سے الگ ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے مخلص ساتھی کون ہیں اور کون نفاق اپنے اندر چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیں اگر دشمن سامنے ہو نا تو انسان اس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ مقابلہ کر لیتا ہے. چھپا ہوا دشمن جو ہے اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی کر سکتا کیونکہ وہ انسان تیار ہی نہیں ہوتا اس کے مقابلے کے لیے. تو یہ جو منافق ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے، یہ اندر رہ کے وار کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا ہے، یہ نہیں کہ تمہیں اسی حالت میں رکھنا ہے، بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، تاکہ تیرا اللہ آپ کو اطلاع دے، اللہ اکبر، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، نہیں ہے تمہارا اللہ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ تمہیں غیب کی اطلاع کرتا رہے. یعنی دلوں کے حالات کو اللہ جانتا ہے. اللہ ویسے بتا دیتے تو شاید وہ مکر جاتے، لیکن اللہ نے اس طرح انہیں ننگا کیا کہ اب ان کے لیے انکار کا کوئی رستہ نہیں تھا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یہاں ایک اور بات کی سمجھ آتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کائنات کے اندر کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر انبیاء کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ اللہ بتاتے ہیں، تو جو اللہ بتائے یا دوسرا بتائے وہ غیب نہیں ہوتا. یعنی ہمارے لیے تو ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی ایسی ہیں کہ جو ہم یہ کیسے پتہ چل گیا. تو انبیاء کو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے جن کو چاہتا ہے، انہیں یہ باتیں بتلا دیتا ہے. تو جو اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ہوتی ہیں وہ علم غیب نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس لیے سب لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان والے بنو گے، اپنے دل میں تقوی پیدا کرو گے تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو پہلے جتنے بھی لوگ غلط تھے ان کے لیے کہا عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین. لیکن جو ایمان والے اور جن کے دل میں تقوی ہے انہیں کہا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ نے تمہارے لیے بہت عظیم بدلہ رکھا ہے. تو اللہ ہمیں بھی ایمان کی نعمت سے نوازے، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا فرما دے تاکہ ہم عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب مہین سے بچ کے اللہ رب العزت کے بہترین اجر کے مستحق بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.